محمد جلیل احمد خان سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے اور سنتاس معاہدہ معطل ہو چکا ہے۔ اٹاری اور واہگہ بارڈر کو بھی بند کرنے جا رہا ہے بھارت۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزارت خارجہ کا تمام پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ بھارت اسلام آباد سے اپنے تمام دفاعی اتاشی واپس بھی بلا لے گا اور بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا تمام پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ سفارتی عملے کی تعداد کو 55 سے کم کر کے 30 بھی کر دیا جائے گا۔ 2019 میں تعلقات کو ہائی کمشنر کی جگہ کونسلر تک کر دیا گیا تھا، لیکن اب سفارتی عملے کی تعداد کو 55 سے کم کر کے 30 تک لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اجلاس میں بھارتی اقدامات کے جواب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ محمد جمیل احمد سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ جمیل صاحب وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کیا گیا ہے، پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں انہیں محدود کرنے کا کہا گیا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، یہ تو ظاہر ہے جو ایسکالیٹ کیا جا رہا ہے وہ اس نیریٹو کے پس منظر میں دیکھا جائے جس نیریٹو کے تحت انڈیا وقتاً فوقتاً پاکستان پر کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے اور خاص طور پر جب یو ایس سے کوئی ہائی ڈگنیٹری وہاں وزٹ کرے تو اس کے بعد جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا تھا تو ایک نیریٹو بلڈ کر رہا تھا۔ یہی ہوا جو ابھی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 28 لوگ جاں بحق ہوئے، اس سلسلے میں بھی ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا جو ہم اس وقت تک کافی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی۔ 1960 میں یہ ٹریٹی ہوا تھا۔ یہ ان خوبصورت ٹریٹیز میں سے ہے جس نے کوئی 3 جنگیں برداشت کی ہیں اور اس قائم رہا ہے، کیونکہ اس ٹریٹی میں وہ کلاز ہی نہیں تھی کہ یونیلیٹرلی کوئی اس کے اندر سے واک آؤٹ کر جائے گا، ماں سوائے اگر کوئی جنگی حالات ہوں یا کوئی اور ایمرجنسی ہو۔ لیکن یہ ٹریٹی 1960 کا انڈس واٹر ٹریٹی سروائیو کرتا رہا کیونکہ اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن لائک ورلڈ بینک جو اس کا آربیٹریٹر ہے اور باقی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس میں انٹرسٹ تھا۔ اب یونیلیٹرلی واک کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ انڈیا جو بہت عرصے سے بلگہار ڈیم بنا رہا تھا، جو ریٹل ڈیم بنا رہا تھا، جو اس نے وائلیشن کی ہوئی تھی ان ڈیمز کی اونچائی کو پہلے بڑھا لیا تھا، ڈیزائن کو چینج کر لیا تھا اور پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی بڑھا لیا تھا تاکہ انڈس واٹر کو خشک مزید کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کینال نکال لیے تھے، تو ہمیں تو اس وقت بھی شک ہونے لگا تھا اور میں نے بہت سارے پروگراموں میں اس وقت بھی ذکر کیا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یونیلیٹرلی انڈیا اس ٹریٹی سے واک آؤٹ کر جائے گا، کیونکہ یہ ٹریٹی یونیلیٹرلی واک آؤٹ کرنے سے کی ایگزٹ میکینزم جو ہے وہ کسی ادر ٹریٹی میں جب ہوتا ہے دوسری ٹریٹیز میں تو اس میں یو این چارٹر کے آرٹیکل 50 کے تحت تو یہ ممکن ہے، لیکن ویسے ممکن نہیں تھا یہ، تو اس میں ایسی کوئی کلاز نہیں تھی انڈس واٹر ٹریٹی میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ چپخلش اور بڑھے گی، ٹینشن اور بڑھے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین پرائم منسٹر نے مودی صاحب نے ذکر کیا تھا اور اسی ضمن میں ذکر کیا تھا انہی فالس فلیگ آپریشنز کے حوالے سے پہلے جو ہوتے رہے ہیں ذکر کیا تھا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر، یہ ان کے بیان ہیں۔ اب ان تمام ہسٹوریکل بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کل اس واقعے کو جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہوا ہے اس کو فائنل فلیش پوائنٹ بنا کے یہ تمام حرکتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے کہ مزید اس کو بڑھاوا دیں اور وہ بڑھاوا دینے کی کوشش اگر کریں گے تو پاکستان کے سپاہ سالار نے اس بارے میں بیان دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خطے میں تپش اور حرارت مزید بڑھے گی
اور وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگی. پاکستان کبھی نہیں چاہتا ہے اور کبھی پاکستان نے اس چیز کی خواہش نہیں کی ہے کہ پاکستان اپنے طرف سے کسی معاملے میں پہل کرے گا، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی جیسے معاہدے کو جو کہ جس میں کہ یہ کلاز نہیں ہے کہ یونیلیٹرلی اس کو ختم کر دیا جائے اپنے طور پر، اور اس کے کانسیکوینسز دوسرے ملک پر جو لوور ریپیرین والا ملک ہے جیسے کہ پاکستان، اس پر ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتا ہے اور ان کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ بن جاتا ہے. تو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ اس کا جواب پاکستان کو دیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. لیکن جمیل احمد صاحب، جس طرح سے عجلت میں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھارت یہی چاہتا تھا، اسی طرح کے فیصلے کرنا چاہتا تھا اور اس نے دہشت گردی کی آڑ لی. جی بالکل، اس نے دہشت گردی کی آڑ لی. بھارت کے قانون کا تو خیر پاسداری پہلے بھی نہیں بھارت نے کی، جیسا کہ اس نے کشمیر میں 370 کو ایبروگیٹ کر دیا آرٹیکل کو، اور آرٹیکل 35 کو کر دیا. اسی طرح ویانا کنونشن آرٹیکل 50 کو، اسی طرح ویانا کنونشن 1969 کو. تو وہ تو اس کو نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ بڑھ رہا ہے جس سمت میں، اس سمت میں تو ظاہر نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں ہے. انڈیا کوئی چین سے تو نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر انڈیا اس قسم کی ایڈونچر کے طرف اس رخ کو لے جائے معاملے کو، تو یہ پھر بات مزید بڑھتی جائے گی. ظاہر ہے پاکستان کے لیے اور کوئی چوائس نہیں رہے گا، تو پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتا. پاکستان کو اس کا جواب دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ مجبوری پھر جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگی دونوں، نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ جو گرد و نواح کے ممالک ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ بڑی ایک آگ سے کھیلنے والی بات ہے. اور اگر دوبارہ قانون کی میں بات کروں تو فنڈامنٹل چینج اگر کسی سرکمسٹانسز میں ہونے ہیں تو اس کے لیے یو این کا چارٹر موجود ہے، آرٹیکل 62 موجود ہے، اس کے تحت آئیں، لیگل فریم ورک میں کریں. تو یہ اس کے علاوہ اس کو کرنے کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے ملک کو چیلنج کرنے کی بات ہے، اور چیلنج کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملک کو جیسے کہ پاکستان ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کا جواب دے. ظاہر ہے اس کے بعد انڈیا نے جو اپنا نیریٹو بلڈ کیا ہے، اور اس پس منظر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو مجھے خدشہ ہے، بلکہ اب تو بہت اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بھی وہ اس واقعے کا، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے 28 افراد کے جہاں بحق ہونے کے واقعے کا اور پاکستان پہ الزام تراشی کا، اس میں بھی ذکر کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اب جو ہے کسی ایڈونچر کے طرف بڑھنے کے اشارے دے رہا ہے، اور پھر مجبوری ہے پاکستان کو. جمیل صاحب، آپ نے کہا کہ پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی ری ایکشن دیا جائے، اور کل جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کیسا جواب جانا چاہیے انڈیا کو؟ نہیں، پہلے تو پاکستان دیکھیں ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے کرے، اور یہ جو ڈسپیوٹ ہے جس کو کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کشن گنگا کی وائلیشن اس کو پاکستان نے چیلنج کیا ہوا ہے. کشن گنگا کی جو اونچائی بڑھا لی، واٹر اسٹوریج کیپیسٹی بڑھا لی، ڈیزائن سے ہٹ کر اس کو اپنا ڈیم بنا لیا، اسی طرح ریٹل پہ انہوں نے کیا. تو یہ معاملہ پہلے ہی پاکستان اٹھا چکا ہے لیگل فریم ورک میں، اور اس کا کوئی حل نہیں نکلا. اور اب جو یہ یونیلیٹرل ایگزٹ کر گیا ہے انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی 1960 سے، تو اس کے تو کانسیکوینسز ہیں نا. کانسیکوینسز اس میں انٹرنیشنل بیکلیش بھی ہوگا، ورلڈ بینک بیچ میں آ جائے گا، یو این آ جائے گا، گلوبل پاور آ جائیں گے. تو آپ کل سے دیکھیں کہ اس میں تو باقی بھی پاور کودنا شروع ہو جائیں گے. ان کو پتا ہے کہ یہ اس ٹریٹی کے تو جو مضمرات ہیں پاکستان جیسے ملک پر، وہ اتنے خطرناک اور اتنے مضر ہوں گے کہ جس کی وجہ سے پاکستان ظاہر ہے اپنا لیگل فریم ورک سے اگر کچھ اس کو فائدہ نہ پہنچا لیگلی، تو پھر ظاہر ہے پاکستان کو اس کے لیے دوسری جدوجہد کرنی پڑے گی، اور پاکستان کو اس سلسلے میں اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. پھر اور کوئی راستہ ہوگا نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے جمیل احمد صاحب، ساتھ ہی رہیے گا.